اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے عطا سے درود پاک نصیب ہوا، اور ایک سال تک ایک دو سال تک ہم نے اس کو اس طریقے سے اپنے روٹین میں شامل کر لیا، جیسے کہ جیسے اسکول جانے کے لیے آپ کے لیے ایک ڈریس کمپلسری ہوتی ہے، آئی کارڈ کمپلسری ہوتا ہے، تو ہم نے اس حدیث مبارکہ کو 1000 کی نیت کو اپنے دماغ میں اس کو بالکل فکس کر کے ہم روزانہ پڑھتے تھے۔ اچھا، ہمیں فضیلتیں نہیں معلوم تھی، ہمیں کچھ اور چیزیں نہیں معلوم تھیں، صرف یہ میرے ساتھ چیز گزری تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بتا کر اس کو بھی اس کام میں لگا دیا۔ ہلکے ہلکے کچھ چیز ایسی ہونے لگی کہ ایک بات کرتی ہوں میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے، کہ اللہ پاک نے ایسی مخلوق میں ایک جیسے ہم لوگوں کو بنایا ہے، انسان میں عورت کو لڑکی کو بنایا، تو اس کے اندر ایک سجنے سنورنے کی ایک بات بھی ڈالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر رکھتی ہے۔ لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ملی، سب سے پہلی برکت یہ ملی کہ کسی اور کی چاہت سے دل ہٹنے لگا، مثلاً کہ میں کسی کو خوبصورت لگوں یا کوئی میری تعریف کرے، ان چیزوں سے اللہ نے دل کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اتنی آزادی محسوس ہوئی جب ایک مرتبہ شادی میں جانا ہوا، تو میں نے جب دیکھا کہ ہر لڑکی خوبصورت دکھ رہی ہے، ہر چہرہ الگ الگ خوبصورت دکھ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے خوبصورت بنایا، تو ہم ہیں کیا؟ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں، جی کیا رہے ہیں، بن کیا رہے ہیں؟ عورت خود کی خوبصورتی میں قید ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا۔ پھر اللہ نے جب اس چیز سے آزادی دی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، کیسی دکھ رہی ہوں، سامنے میری تعریف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو یقین مانے میرا دل بڑا ایسا لگا کسی چیز سے، کسی پنجرے سے کسی کو آزاد کر دیا گیا۔ ہلکے ہلکے چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ مل رہا ہے اندر ہی اندر، کچھ سکون حاصل ہو رہا ہے اندر ہی اندر۔ تو درود پاک ایسے ہی چلتا گیا۔ ایک وقت آیا میری ڈیوٹی تھوڑی آؤٹر سائڈ میں لگی، تو میں نے خالی وقت مجھے ملتا تھا تو میں درود پاک جیسے پڑھتی تھی، تو من کرتا چلو کچھ اچھا سا لکھتی ہوں، تو ویسے اللہ کی عطا سے ہاتھ میں پین اٹھا اور اچانک سے یہ درود شریف، اردو بھی اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ درود شریف لکھا، دیکھ کر گوگل سے دیکھ کر درود شریف لکھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا لذت آئی کہ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ درود شریف لکھتی رہی۔ اور اس وقت میں مجھے درود پاک کے لکھنے کی فضیلت بھی نہیں معلوم تھی، پڑھنے کی فضیلت بھی نہیں معلوم تھی، سوائے 1000 کے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی چیز کو پوری یقین کے ساتھ کرو تو اس کے رنگ، اس کے اثرات، اس کے انوارات آپ کی روح پر اترتے ہیں۔ وقت کیوں لگتا ہے؟ وقت اس لیے لگتا ہے کہ پہلے ایک وقت تک ہم جب ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہماری روح پر جو کثافت ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ صاف ہوتی ہے۔ جب وہ صاف ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس پر روحانیت یا اس کے اوپر نورانیت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جو دل میں تصدیق آتی ہے کسی بھی بات کی کہ یہ جواب جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں سمجھتی تھی، اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی، اس کا جواب مل گیا۔ تو اللہ نے اور چیزوں میں نا دماغ لگانا میرا شروع کر دیا، کہ مطلب میں پیڑوں کو دیکھ رہی ہوں کتنے پیڑ ہیں، کوئی ان کو گن سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تو دیکھیں، کوئی ان کو بنا سکتا ہے؟ آسمان کو دیکھیں، کوئی اس کا سرا ڈھونڈ سکتا ہے؟ آپ چہروں کو دیکھیں، ہر چہرہ مختلف ہے، اور ہم کس چیز کی دوڑ میں جا رہے ہیں؟ اللہ پاک سب دے دیتا ہے، دولت مانگو دولت بھی دے دیتا ہے، پسند کی شادی مانگو پسند کی شادی بھی دے دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے، ہر چیز دے دیتا ہے، لیکن ہمیں محروم کس چیز سے رہ جاتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت چند ہی لوگوں کو دیتا ہے، اور یہ محبت مانگنی پڑتی ہے، اس کے لیے رونا پڑتا ہے، اس کے لیے گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ تو پہلے اتنے سال اس لیے گزر گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں مانگنا کیا ہے۔ درود کی برکت سے سمجھ میں آیا کہ اچھا، ہمیں اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت مانگنی ہے۔ اس لیے درود پاک ہمیں ایک طریقے سے ہماری صفائی بھی، ہمارے اندر نور بھی، ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔
اللہ آپ سب سے راضی ہو جو میری اس چھوٹی سی بات کو سن رہے ہیں، اور میری صرف نیت مقصد یہ ہے کہ آپ سب غور فکر کریں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، مت دیکھیں کسی کے پاس آئی فون ہے، مت دیکھیں کسی کے پاس کیا ہے، کار ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں۔ میں نے صرف ایک پلاٹ رجسٹر کرانا ہے جو کہ جنت میں ہے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی 1000 مرتبہ کی نیت کر لیجئے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔